هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. اللہ مولانا ناظرین سے ہمارے مفتی کرم فرما بڑے مہربان جناب حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ قاسم صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی نبی کے مساق اللہ ناظرین علی جامعہ اسرار الدین دیگر قبیدان ملت اسلامیہ قابل قدر درست و دوست و عزت اپنے جگہ سے سماج کرنے والی اسلامی اور بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات آپ نے اس ناچیز کو اپنے دیال محبت میں محبتوں سے بلایا. میں تمام منتظرین کا خصوصاً حضرت علامہ حبیب اللہ قاسم صاحب قبلہ کا اور سامعین کا انتہائی دل کی گہرائی سے گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا. آج اتحاد امت کی ضرورت یوں تو ہر زمانے میں رہی مگر اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اس وقت مسلمان سب سے زیادہ انتشار کا شکار ہے. لہذا اس انتشار کا علاج اتحاد کے ذریعے ہی ممکن ہے اور اس اتحاد کی اسٹیج پر آپ نے مجھے یاد فرمایا میں کوشش کروں گا کہ کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچا سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا فرمایا اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. آمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار پھر عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ حبیب درود و سلام پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے دوست و بزرگوں، آج در حقیقت وقت اب ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. ابھی جو کچھ بھی سنا جائے اس نیت سے سنا جائے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اس وقت ہم زوال اور تباہی بربادی کے گنتاؤں پر کھڑے ہیں. اگر ابھی بھی ہم نے علماء کی باتوں پر توجہ نہ دی، اس کا سنا اس کا نکال دیا تو یاد رکھے ہم کے غلط کی طرح بنا دیا جائے. اس ہندوستان کو اسٹیٹ بنانے میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا. اس لیے علماء کی بھی ذمہ داری ہے تو ہم اپنی گفتگو کو اس وقت حالات سے بالکل مطابق کرتے ہوئے عوام تک پہنچائے اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت ایک ایک لفظ علماء کی زبان سے نکلنے والا وہ ہمارے علاج ہمارے مرض کا علاج ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اس نیت سے سوچنا ہم کہاں تھے اور
کہاں پہنچ گئے. سوچ عرفان کے خزانے والے, سوچ عرفان کے خزانے والے, تیرے سائے کے زمانے والے. ہم دوسروں کو دین دیا کرتے تھے اور آج ہم بھکاریوں کی سب میں کھڑے ہیں. ہم بادشاہ تھے مگر آج محبوبیت کے سب سے نیچے درجے پر پہنچ چکے. کہاں یہ کس جگہ پہ چھوڑ گئے ہم سفر چکے, یہ کس جگہ پہ چھوڑ گئے ہم سفر چکے. منزل ہے نہ لوٹ جانے کا راستہ, یہ کس جگہ پہ چھوڑ گئے ہم سفر چکے. سوچیا سوچ عرفان کے خزانے والے, تیرے سائے کے زمانے والے, پھول کیوں آگ بناتے رہے, پھول کیوں آگ بناتے رہے, آگ کو پھول بنانے والے. اور یا نام بردوں سلام اللہ علیہ. اس لیے سوچنے کی بات ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم اپنی مرضی اور اپنی آنا اپنے سارے تشخصات اگر اللہ اس کی مرضی پر فلا کرنے کے لیے تیار ہے تو شاید آگے کچھ بات بنی تھی, نہیں تو حالات دن بدن بگڑتے چلے جائیں گے. در حقیقت ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک 12 سینگ والا جانور دریا کے کنارے پانی پینے کے لیے آیا, اور جب اس نے پانی کے اندر اپنا عکس دیکھا, اپنی تصویر دیکھی اپنے سینگوں کا عکس, جب اس نے پانی میں دیکھا بڑا خوش ہو رہا ہے. یہ سینگ ادھر جا رہا ہے, یہ ادھر جا رہا ہے, یہ ٹیڑھا میڑھا. کیا خوبصورت سینگ اللہ نے مجھے دی ہے, کیا خوبصورت سینگ ہے. وہ اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہے, رش کر رہا ہے. کیا شاندار سینگ ہے, میری خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے ہیں. مگر جب یہی 12 سینگ والا جانور جب اپنی پتلی پتلی سیدھی ٹانگوں کی طرف دیکھتا ہے تو افسردہ ہو جاتا ہے, غمگین ہو جاتا ہے. ارے یہ کیا, ان پتلی پتلی سیدھی ٹانگوں نے میرے حسن کو ختم کر دیا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں. ہم نے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھا, ہم نے دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھا, اور آج جہاں کھڑے ہیں اسی کو دوست دینے کی ضرورت نہیں ہے. موتی وہی کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے, یوگی وہی کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے. آج ہم ان کی شکایت کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ فرشتوں کی محفل میں ہماری شکایت ہوتی ہے. صدیوں سے یہ قوم بگڑ چکی ہے, صدیوں سے یہ قوم اسلام کا راستہ چھوڑ چکی ہے. آج ادھر تذکرہ ہو رہا ہے, دیکھو یہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے, دیکھو یہ مسلمان ہو کر غیبت کر رہا ہے, یہ مسلمان ہو کر جو ہے زنا کر رہا ہے, یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی کی گردن کاٹ رہا ہے, یہ مسلمان ہو کر اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہا ہے. تمہاری بربادی اور تمہاری تباہی اور تمہاری غلط کاریوں کی جو ہے چرچا فرشتوں کی محفل میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے سوچا ہے کہ کیا ہے جو بیج ہم نے بویا تھا ہم اسی کی فصل کاٹ رہے ہیں. اگر ہم در حقیقت میں نے جو آیت پڑھی ہے انشاءاللہ اس کی تشریح بھی اس واقعے کے بعد ہم نے غلط کو صحیح کو غلط, ہم نے رحمت کو رحمت سمجھا اور رحمت کو رحمت سمجھا. غلط سے قافلے والے قافلے کا خدا حافظ, غلطی سے ہم رحمت کو بھی کارآمد سمجھے, غلطی سے ہم رحمت کو بھی کارآمد سمجھے. اس 12 سینگ والے جانور نے جب اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا, کہنے لگا جن ٹانگوں نے میری ساری خوبصورتی ختم کر دی ہے, ساری جو حسن و جمال کا ختم کر دیا ہے. کاش میری ٹانگیں بھی ویسی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ادھر کو, تو میں کتنا حسین اور خوبصورت ہوتا.
ان کاموں کی وجہ سے میرا حسن جو ہے مان پڑ گیا ہے. اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں جنگل کی مہاراجا کی گھرنے کی آواز آئی. شیر کی گھرنے کی آواز آئی. اب یہ 12 سینگ والا جانور دوڑ رہا ہے. اس کے ذریعے دوڑ رہا ہے ٹانگوں کے ذریعے. جن ٹانگوں کو وہ بدصورت سمجھ رہا تھا, اپنے حسن کے لیے جو ہے نقصان دہ چیز سمجھ رہا تھا, اب وہی ٹانگیں اس کو شیر سے دور کر رہی ہے. بھاگ رہا ہے. آگے شیر ہے, پھر آگے یہ ہے, پیچھے شیر ہے. اب سمجھ میں آیا اس کو کہ میں جس کو برا سمجھ رہا تھا وہی میرے کام کا ہے. بس چل تو دوڑ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, لیکن سامنے اچانک ایک چھوٹا سا درخت, جھاڑ والا درخت, ٹہنی والا درخت نظر آیا اور دوڑتے اچانک اس کی سینگ اور درخت کی ٹہنی میں پھنس گئے. اب وہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے میرے سینگ نکلے اور میں اپنے دشمن سے بچ سکوں, مگر وہ ایسا اٹھا کے سلجھا نہ سکا. بے شک کیا کریں, یہ دکھانے کی کوشش کرتا رہا مگر سینگ کچھ ایسے الجھے ٹہنیوں میں کہ نکل نہ سکے. شیر اپنے کو قریب آ گئے. اب اس کا احساس ہوا کہ جس کو میں خوبصورت سمجھ رہا تھا وہی میری زندگی کی جانے کا ذریعہ بن رہا ہے. جس کو میں اچھا سمجھ رہا تھا وہی میری موت کا سامان بن رہا ہے. شیر نے آ کر کے اس کو دبوچ دیا اور لطف اٹھایا. میرے دوست, یہی حال ہم نے اسلام کے ساتھ کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہم 24 گھنٹے اور 40 مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو سیدھے راستے پر چلا. مگر صراط المستقیم ہم نے سمجھا اسلام بہت پیچھے کر دیا. اسلام یہ ہو جائے گا اگر ہمیں زمانے کے تقاضے کے مطابق چلنا ہے تو زمانے کے طور اقدار اور طریقے اپنانے ہوں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ جن راہوں کو مسلمان اچھا سمجھ رہا تھا آج وہی راہ اس کی تباہی بربادی کا سبب بن رہی ہے. اور کسی اسلام کو مسلمان میں یہ سمجھا کہ کوئی بات نہیں ہے, وہی اسلام آج بھی مسلمانوں ہماری اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف کسی کے اسلام بچا سکتا ہے. وہ بیساکھیاں اب تک ہندوستان کا مسلمان جن بیساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا وہ بیساکھیاں ٹوٹ چکی ہے. جن چراغوں کے سہارے ہندوستان کا مسلمان اندھیری رات کا راستہ طے کر رہا تھا وہ چراغ بجھ چکے ہیں. اب ایک چراغ اور باقی رہ گیا ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. اور جس دن یہ چراغ بجھ گیا یاد رکھنا اسپین کی تاریخ ہندوستان میں دہرائی جائے گی. ہندوستان میں اسپین کی تاریخ دہرائی جائے گی. اور اس کے بعد میں آپ کو اصل مقصد کی طرف لے کے چلی آتا ہوں. آج کچھ پانی والا مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ اس وقت ہمارا معاملہ پانی والے سے چلیے گا. ارے جو پانی اپنے بھگوانوں کو ڈبونے کو ہمیں چھوڑ دیجیے. اس لیے میں بہت سوچ کے بہت سوچ کے بکری چلانے والا بکری چلا رہا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا شیر کا بچہ کہیں سے آیا اور بکریوں کے ساتھ کھیلنے لگا. چھوٹا سا بچہ شیر کا. کاش اگر ہمارا 10% 5% کی بات کر رہا ہوں, اگر ہم 90% طاقت مسلک پر خرچ کرتے اور 10% طاقت اگر مذہب پر خرچ کرتے, میں سمجھتا ہوں حالات
یہاں نہ ہوتے آج اور اپنی بات کو جس طرح کمال کیجیے اور اس بات کو جس طرح کمال کیجیے کہ تیر لے اڑا شانہ بھی اور نشانہ بھی. اب تو ہمارے پاس نہ شانہ ہے نہ نشانہ ہے. میں اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کروں, میں اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کروں. یہاں سبھی تو مقدس لباس والے ہیں. اللہ بن کر کسی نے کہا کہ میں کس کے ہاتھ کے اپنا لہو تلاش کروں, میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں. یا تمام شہر میں پہلے ہوئے دستانے میرے دوست بزرگ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, ہمیں جو ہے اس کا کھلے دل سے اعتراف کر کے اپنا احتساب کر کے آگے بڑھنا ہوگا. اب جو حالات ہیں اس وقت جس طرح کے حالات میں آپ کو بتاؤں, میں نے جو آیت پڑھی ہے اچھی چیز ہو رہی ہے. یہ علماء سے کی طرف میں متوجہ ہونا چاہوں گی. ہمارے علماء کہتے ہیں ہمیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تعالیٰ عنہ کہ ایک صاحبزادے بھی مکہ والوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. ایک دن کہنے لگے ابا جان, جب گھمسان کا رن پڑ رہا تھا اور تلواریں چل رہی تھی, آپ بار بار میری تلوار کی زد میں آئے, لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ آپ ابا جان ہیں, میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر اس وقت تو میرے سامنے آ گیا ہوتا تو میں تیری گردن کاٹ دیتا. ایمان کے رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں. ملت اسلامیہ کا اتحاد اسی ایمانی رشتے کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے. کسی پارٹی کی بنیاد پر, کسی تنظیم کی بنیاد پر, کسی خاندان کی بنیاد پر, کسی برادری کی بنیاد پر, کسی ملک کی بنیاد پر اگر اسلامی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی, ملت کو متحد کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے مواخات قائم فرمائی, ایک رشتہ قائم فرمایا. لیکن مدینے میں ایک طاقت ایسی بھی تھی جو اس اتحاد اور اتفاق کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی. ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ مسلمان آپس میں متفق اور متحد رہ سکیں. اس لیے وہ بہانہ ڈھونڈا کرتے تھے, اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور اگر آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت امت کو سنبھالا نہ ہوتا تو منافقین مدینہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب بھی ہو چکے ہوتے. انصار اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مدینے میں انصار کے. یہ اصلاً یمن کے رہنے والے تھے. یمن کا جو مشہور طوفان ہے, سیلاب ہے, سد معارف جسے کہا جاتا ہے, اس تباہی کے موقع پر بہت سارے لوگوں نے یمن کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے حصوں میں سکونت اختیار کی. یہ دونوں بھائی اوس اور خزرج اپنے اپنے خاندان کو لے کر مدینے میں آ کر آباد ہوئے. کچھ دنوں تک تو ان میں اتفاق اور اتحاد رہا, لیکن یہودیوں کی ریشہ دوانی کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف شروع ہوا, اور وہ اختلاف اتنا بڑھا کہ جنگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان شروع ہو گیا.
یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ نے سیرت پڑھی ہے، سنی ہے، اس میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے بازاروں میں اور تیوہار کے مواقع پر اور حج کے موسم میں باہر سے آنے والوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے گشت کرتے تھے اور پھرتے تھے، تو ایسے ہی ایک موقع پر مدینے سے آئے ہوئے چند لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. یہ وہی لوگ تھے. آخری جنگ ان دونوں قبیلوں کے درمیان ایسی خوریز ہوئی تھی کہ اس نے ان دونوں قبیلوں کی کمر توڑ دی تھی، ان کا خون رگوں سے نچوڑ دیا تھا، سب بے بس ہو گئے تھے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کی دستگیری فرمائی اور ان دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لی، ایمان قبول کیا، اور اس ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دشمنیوں کو اور ان کی عداوتوں کو محبت سے بدل دیا. لیکن مدینہ میں رہنے والے یہود اور منافقین ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ ان کے اتفاق اور اتحاد کو ختم کیا جائے، اور کبھی کبھی وہ پرانی دشمنیوں کو ابھارنے میں کامیاب بھی ہو جایا کرتے تھے. ایک دن مدینے کا ایک بوڑھا یہودی گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر بڑی تفریحی گفتگو کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے کلیجے پر سانپ لوٹ گیا. وہ اپنے لوگوں میں پہنچا اور ایک شاعر کو بلایا. اس زمانے میں جیسے ہمارے زمانے میں میڈیا سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے، اس زمانے میں شاعر وہی کام کرتے تھے. ایک کو بلایا اور کہا آج میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ مجھ کو کہ میرے ذہن سے وہ مٹ نہیں رہا ہے. میں نے اوس اور خزرج کے ان لوگوں کو جن کو آپس میں تلواریں اٹھائے ہوئے دیکھا تھا، آج میں نے ان کو دیکھا کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور پیار و محبت کی گفتگو کر رہے ہیں. تم ایسا کرو، جاؤ اس مجلس میں اور اپنے وہ اشعار جو ان دو قبیلوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران تم نے کہے تھے وہ پڑھو اور ان کی پرانی دشمنی کی چنگاری کو بھڑکا کر کے شعلہ بناؤ. وہ شاعر آیا اور اس نے وہ تذکرہ چھوڑ دیا پچھلا. پھر کیا تھا؟ پہلے چہروں کا رنگ بدلا، پھر آنکھیں باہر آئیں، پھر تو میں شروع ہوئی، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھانے لگی، اور پھر دونوں طرف سے یہ آواز آئی آج بھی ہمیں بزدل مت سمجھنا، اگر ہماری بہادری اور ہمت دیکھنا چاہتے ہو تو چلو ہررا کی طرف. پھر کیا تھا؟ پورے مدینے میں ایک آواز لگ گئی، چلو ہررا کی طرف، تلوار تلوار تلوار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی. آپ تشریف لائے، دونوں کو سمجھایا، دونوں کو بتایا کہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد، ایمان کے رشتے میں جڑنے کے بعد، اب عصبیت کے ان نعروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. اب تعاون، اتفاق اور اتحاد اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ہوگا. اب برادریوں کی بنیاد پر نہیں، اب خاندانوں کی بنیاد پر نہیں، اب قبیلوں کی بنیاد پر نہیں، اب ملکوں کی بنیاد پر نہیں. اسلام ایک رشتہ ہے جو سارے لوگوں کو جوڑ کر رکھے گا. یہی وہ کڑی ہے جو ٹوٹنے والی کڑی نہیں، یہی وہ حبل متین ہے جس میں کبھی شکستگی کے آثار ظاہر نہیں ہوں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور انصار مدینہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، نادم ہوئے اور رونے لگے اور توبہ کی، پھر آپس میں گلے ملے اور شیر و شکر ہو گئے۔ منافقین کو جب موقع ملتا تھا وہ یہی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی سے تشریف لا رہے ہیں، ایک چشمے پر پانی لینے میں جھگڑا ہو گیا، ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان۔ مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی، انصاری نے انصاریوں کو آواز دی، دونوں طرف سے لوگ اکٹھا ہو گئے اور قریب تھا کہ آپس میں تلواریں چل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت تشریف لے آئے اور فرمایا یہ کیسا بدبودار نعرہ ہے، خاندان کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، قبائل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر نعرہ لگایا جائے، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ انہی عصبیتوں کو ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں، میں انسانوں کو انسانیت کی سطح پر لانے کے لیے آیا ہوں، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اے لوگو ان الہکم واحد و ان اباکم واحد، اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے، اے لوگو تمہارے باپ ایک ہیں اور تم اسلامی رشتے میں بدھے ہوئے تم سب ایک ہو۔ ساری عصبیت کو میں اپنے پیروں سے روندنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے سمجھایا، جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن منافقوں کا سردار اپنے پورے ٹولے کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کے درمیان کہنا شروع کیا اور انصار مدینہ کو بھڑکانا شروع کیا کہ دیکھو یہ دن دیکھنا تمہیں اسی لیے نصیب ہوا کہ وہ بے گھر تھے، تم نے ان کو گھر دیا، ان کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے، تم نے کپڑے پہنائے، تم نے اپنی جائیدادوں میں، اپنے کھیتوں میں، اپنے باغات میں ان کو اپنا شریک بنایا۔ آج یہ نوبت پہنچ گئی کہ وہ تمہیں آنکھ دکھا رہے ہیں، بھڑکایا۔ ٹھیک ہے، مدینہ چلنے کے بعد ہم دیکھیں گے، ہم میں جو باعزت ہیں وہ ان لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے جو ذلیل اور خوار ہیں۔ اس کا اشارہ العیاذ باللہ آقائے ہمکار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا اور مہاجرین کی طرف تھا۔ انصار مدینہ کو اسے بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ سورہ منافقون نازل فرمائی اور اس کی شرارتوں کو اللہ نے تشتزبام کر دیا، واضح کر دیا۔ تو اس اتفاق اور اتحاد کو ختم کرنے کی کوششیں اس وقت بھی منافقین اور یہود کیا کرتے تھے۔ عورتوں کو مردوں سے پسند کرنا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر جو بحثیں ہو رہی ہیں اس وقت، دیندار طبقہ ان چیزوں کو کم دیکھتا ہے، لیکن مسلسل نیوز دیکھنے والے، ٹی وی کے پورے پروگرام دیکھنے والے وہ فون کر کے کہہ رہے مولانا دل پھٹ جا رہا، برداشت نہیں ہو رہا جو منظر ٹی وی پر دیکھنے کو مل رہا۔ دو چار عورتیں بلا کر بیٹھا لی جاتی ہیں اور کچھ ایسے لوگ جو پہلے سے کسی کام کے لیے چنے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ملک ہمارا خالی نہیں ہے، کے لیے کسی ذمہ دار عالم کو بلا سکتے ہیں، لیکن وہاں تک پیغام نہیں پہنچتا۔ پرائیویٹ طریقے سے کچھ لوگ تیار کیے جاتے ہیں کہ تم کو آنا ہے اور بحث کرنا ہے۔ ان کو دو چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، جو لوگ یہیں پر آتے ہیں، ایک طرف تو عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں دین بیدار، مرد میں خاص طور پر علماء کے طبقے میں ایسے لوگ بلائے جاتے ہیں جن بیچاروں کو ایک تو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ دیکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عنایات ہو جاتی ہیں، کچھ رائے کے نام پر لفافے دیے جاتے ہیں، باقی ان کا دین و ملت سے، دین و اسلام سے معلومات ہی نہیں ہو۔ جب یہ بحث ہوئی
تو کافی دنوں تک تو لوگ یہی کہتے رہے کہ فقہ کا مسئلہ ہے. میرے پاس ایک میڈیا والے نے فون کیا کہ مولانا اسی طرح کا مسئلہ فقہ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا چاروں ایک کا متفق علیہ مسئلہ ہے. پہلے کہ ہفتے بھر سے ٹیم پر بحث چالو ہے, کوئی بولنے کو تیار نہیں. تو بہرحال اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس لیے اس مجمع میں سامنے تو مردوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے, لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف کی عمارتیں عورتوں سے بھری ہوئی ہیں. روڈ کا جلسہ تھا, کوئی ایسی جگہ مناسب نہ رہی ہوگی یا منتظمین نے سوچ کر کہ بدل کی ویڈیو کو بھی اس لائق ہے عورتیں آ کر بیٹھ جائیں گی. بڑی مقدار میں مستورات آئی ہیں. میں اپنی ان بہنوں سے ڈائریکٹ اور آپ بھائیوں سے انڈائریکٹ بے واسطہ 2-3 باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج یہ بحث کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. ان کو گھروں کے اندر قید کر کے رکھا جاتا ہے, ان کو برابر کا حق نہیں دیا جاتا, ان کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع نہیں دیے جاتے, ان کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے مواقع نہیں دیے جاتے. دوسری قوموں میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے مواقع ہوں گے. اب سنیے, ایک عورت جب پیدا ہوئی تو بچی بڑی ہو گئی, بالغ ہو گئی, کسی سے اس کا رشتہ ہو گیا تو وہ کسی کی بیوی ہو گئی. پھر خدا نے قدوس نے اس کی گود بھر دی, کچھ دنوں کے بعد بچے ہو گئے تو بچوں کی ماں ہو گئی. زندگی میں عورت 3 مراحل میں ہوتی ہے, یا بچی, یا بیوی, یا ماں. اسلام نے بچی کو باپ کی پراپرٹی میں میراث دیا, عورت کو شوہر کی پراپرٹی میں میراث دیا, اور ماں کو بیٹے کی پراپرٹی میں میراث دیا. بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں میراث ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. جتنا حق 2 بچیوں کا اتنا حق 1 بچے کا. جب تک بچیوں کا حق نہیں نکالو گے بچے کا حق طے نہیں ہوگا. شادی ہو گئی, خدا نہ خواستہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو اس کے شوہر سے پراپرٹی. اگر اولاد ہے تو 1/8 12%, اور اولاد نہیں ہے تو 1/4 یعنی 25%. وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. قرآن کی آیتیں پڑھ کے میں آپ کو پوری ماں ہے, ماں کو بیٹے سے پراپرٹی ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ. تینوں موقعوں پر عورت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا گیا. ایک عورت کا رشتہ ہو گیا, سارا ہنگامہ آپ طلاق پر کر رہے. ہم پلٹ کر پوچھتے ہیں آپ کے یہاں عورت کا شوہر نہ رہے, بیوہ ہو جائے, اس کے لیے کون سا آپشن ہے؟ آپ کے یہاں سیکنڈ شادی کا آپشن ہی نہیں. اگر آدمی کی عورت مر جائے تو آدمی کو عورت کرنے کا آپشن نہیں ہے, عورت کا شوہر مر جائے تو عورت کو دوسرا شوہر کرنے کا آپشن نہیں ہے. کیونکہ آپ کے یہاں وہ سلسلہ بند ہے, وہ آپشن ہی نہیں ہے. اور آپ کے یہاں بیٹی کو باپ سے پراپرٹی نہیں ہے, اس لیے آپ چلاتے ہیں بیچاری کہاں جائے گی, اس کا کیا ہوگا. مسلمانوں, کبھی آپ نے غور کیا ہمارے یہاں اگر کسی بیوی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, عدت پوری کر لینے کے بعد وفات کی عدت, اگر پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کی پیدائش, اولاد الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن, اور اگر بچہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن. اس کے بعد سماج کے ذمہ داروں کو حکم ہے, آپ لوگ بھی سننے غور سے, سماج کے ذمہ داروں کو حکم ہے اس بے شوہر والی عورت کو کسی رشتے کے ساتھ جو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, بغیر شوہر والی عورتوں کے نکاح کا انتظام کرو. اس میں جو خرچ کرو گے وہ کار ثواب, جو محنت کرو گے وہ کار ثواب, جو وقت دو گے وہ کار ثواب.
کوئی عورت اگر شادی کی عمر ہے تو اس کو بغیر شوہر والی نہ رہنے دو، اس کا نکاح کر دو۔ بیوہ سے نکاح کرنے کی اسلام میں کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کو نکاح کرنا ہے وہ چاہے کنواری سے کرے چاہے بیوہ سے کرے۔ اگر کسی بیوہ سے اس لیے کرتا ہے کہ اس کا گھر بچ جائے خداوند قدوس اس کو دوبارہ اجر دے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آئے دنیا کرو مقابلہ، حتیٰ کہ اس ملک ہندوستان میں جب کسی عورت کا شوہر نہ رہا، آپ سوچیے ہم مسلمانوں کے یہاں جہاں دوسرا آپشن موجود ہے اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔